24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ادا کی اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر ہم رکھ لیں گے ہماری زندگی میں 4 چاند لگ رہے ہیں، ہماری نسل قرآن والی بن جائے گی۔ میں خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، آپ آدھا گھنٹہ روز ہمیں دو، آپ 4 مسائل سیکھ کے جاؤ، آپ اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھاؤ گے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کر لو تجربہ۔ جب مجھے 4 مسائل کا پتہ ہے تو میرے بچے کو بھی ہوگا، مجھے 2 مسائل کا پتہ ہے تو میں اس کو کہوں گا میرا بیٹا میں نے وضو کے یہ مسائل سیکھے ہیں، تم بھی ایسے وضو کرو۔ میں نے وضو کے یہ مسائل سیکھے ہیں، ہمیں استنجا کرنا نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ گرمی اور سردیوں کے استنجے کے کیا طریقے ہیں۔ مسلمان بنا پھرتا ہوں، لوگوں کی بات کو میں یوں پھینک دیتا ہوں۔ زاد میں آتا ہے وہ مولوی، زاد میں آتا ہے وہ عالم جو دین کا داعی ہے، جو وہ دین کا وارث ہے، انبیاء کے علوم کا وارث ہے۔ ہم اس پہ زبانیں تراشتے ہیں، ہمیں ایک سنت کا پتہ نہیں ہے، جو سنت کی دعوت دینے والا ہے یہ ہمیں شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میرے دوست، خدا کے لیے اپنی زندگی میں دین کے لیے وقت نکالو، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالو، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالو۔ ہم نے دورہ تفسیر، اچھا 2 چیزیں ہیں، دورہ تفسیر رکھا ہے اور دورہ تجوید رکھا ہے، صرف 25 دن کا ہے۔ اس بدھ والے دن سے انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا۔ صبح نماز کے بعد کے اوقات ہیں، جو میرے بھائی ہمارے ہمسائے نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صرف 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالیں، صبح نماز کے بعد 1 گھنٹہ، اس میں ترجمہ پڑھایا جائے گا، اس میں قرآن کو سمجھانے کی کوشش آسان طریقے سے کی جائے گی۔ ہر پڑھا لکھا بندہ جی شعور بندے کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے قرآن کیا کہنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ہماری ترتیب تو عصر تک رہے گا، جو جتنا بھی وقت دے سکتا ہے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، سبق صبح سے شروع ہوگا 1 گھنٹہ، 8 بجے ناشتہ ہوگا، 8:30 کے بعد پھر سبق شروع ہو جائے گا، 11:30 تک پھر سبق جائے گا۔ یہ اوقات ہیں سبق کے، آپ حضرات میں سے لازمی وقت نکالیں، ظہر کے بعد پھر ہوگا۔ اس کے لیے تو ہے قرآن کی تفسیر کا۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کو اچھے الفاظ سے ہم پڑھیں، اس کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ قرآن کا اچھے انداز سے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے پڑھنا، اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جس کو نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن کے الفاظ کو نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، جس کو صحیح پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے، یہ قرآن کا حق ہے۔ ہم نے بہترین قاری الحمدللہ ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے، 17 کے قاری ہیں، وہ آئیں گے، ہمارے متعلقین میں سے ہیں، وہ بھی ہمارے اوقات ان کے جو ہوں گے وہ 8:30 کے بعد پڑھی ان کی شروع ہوگی 11 بجے تک، اور ظہر سے لے کر عصر تک، یعنی ظہر کے بعد بھی ان کی پڑھائی ہوگی۔ پہلی سورت بقرہ کی حد کے ساتھ ناظر مشق کرائیں گے، پھر آخری سپارے کی بھی مشق کرائیں گے، پھر اس کے بعد قرآن کے پڑھنے کے اصول اور قوانین ہیں، ہر علوم کے قانون اور ضابطے ہیں، وہ ایک کتاب کی شکل میں ہے، جمال القرآن اس کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اور کیا ہے، فوائد مکیہ ایک کتاب ہے، وہ بھی اردو میں، وہ پڑھیں گے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، آگے رمضان شریف آ رہے ہیں، ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے ہر ایک فلاں الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے، جب رمضان یاد آتا ہے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں وہ تو اٹھاؤ، سال کے بعد۔ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط بیان نہیں کروں گا۔ میں منبر رسول میں بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذمہ دار آپ میں بیٹھا ہوں، عام عالم نہیں ہوں، مفتی ہوں، میں وہ بات کروں گا جو صحیح ہو، تجربے کی بنیاد میں بات کروں گا، غیر تجربہ بات نہیں کرتا۔ سمجھ آئی بات؟ اس تجوید کے لیے آپ حضرات وقت نکالیں تاکہ قرآن کے الفاظ ہمارے ٹھیک ہو جائیں،
قرآن کو پڑھنا ٹھیک ہو جائے. چلو اور نہ صحیح قرآن کا جو آخری پار ہے وہ ہم تجویز سے پڑھ لیں, اچھی قرات سے اچھے الفاظ سے پڑھ لیں گے, ہماری نماز تو ٹھیک ہو جائے گی. میں نے 6,000 2,000 6 سال میں نے سال لگایا, میں خدا کی قسم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہائی سکول میں میرا بیان تھا, 42 استاد وہاں اکٹھے تھے ماسٹر, اور سکولوں کے بھی آئے ہوئے تھے. میں نے بچوں کو بیان کیا, پھر اس کے بعد جو ماسٹر اکٹھے تھے ان سے میں نے درخواست کی کہ وہ جو پہلے ہم نے کہا کہ آدھا گھنٹہ آپ ذرا سے لیں گے. ان میں سے مجھے گنتی بھی یاد ہے 30 ماسٹروں کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی. 30 ماسٹر کچی پکی کے ماسٹر لگتے ہیں. کہاں زندگی جا رہی ہے ہماری؟ اے سے لے کر زیڈ تک پڑھنا ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اس کی پہچان دے رہے ہیں. سی سے بلی بنتی ہے جو اپنے گوڑ سے کتا بنتا ہے. ہم نے اس کی تو پہچان دی ہے, ہم نے الف اور با کی پہچان نہیں لی. ہم نے وضو کرانے کی مشق اپنے بچوں سے نہیں دی, ہمیں نہیں پتا نا. اس لیے ہاتھ جوڑ کے جائے, میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں. میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو پہچانا. خدا کے لیے آپ تجوید کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ٹائم نکالیں. ایک آدھا گھنٹہ صبح دے دیں, ایک آدھا گھنٹہ ظہر کے بعد دے دیں, انشاءاللہ رنگ لگ جائے گا. اور آپ اپنے بچوں کو بھی لائیں گے. جب ایک دن آپ کو سمجھ آئے گی اپنے اپنے بچوں کو لائیں گے کہ ان کے بھی الف با ٹھیک ہے. میرے پاس ایک قاری صاحب نے